بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصفا پوڈ کاسٹ کے نئے سیشن کے ساتھ میں نوید الحسن حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج کے اس سیشن کے اندر ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے فضائل، مناقب اور آپ کے حوالے سے انتہائی قیمتی معلومات، بالخصوص آپ کی ذات اقدس پر ہونے والے کچھ اعتراضات کے جوابات بھی شامل ہیں۔ میرے ساتھ جواب دینے کے لیے حسب سابق تشریف لا چکے ہیں حضرت مولانا ساجد فاروق صاحب اسد، جو ہمارے سوالوں کا جواب ارشاد فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، اور ان عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام میں وہ شمار ہوتے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ خاندان قریش کے ساتھ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے۔ آپ کے نسب یا خاندانی پس منظر کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ خاندان قریش کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، اور خاندان قریش کا قبیلہ بنی عدی کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب ملتا ہے۔ بلکہ اوپر جا کر دیکھا جائے تو نویں پشت پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب مل جاتا ہے۔ تو یہ خاندان قریش کے فرد ہیں، بنو عدی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیسی تھی؟ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اس سے پہلے بھی بہت سارے اوصاف کے حامل تھے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے جرأت و بہادری، شجاعت ان کی پہچان تھی، ارادے کی مضبوطی ان کی پہچان تھی۔ اس حوالے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف اور مشہور تھے۔ لازمی بات ہے، اس کے بعد میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پھر قبول اسلام کے جو واقعات تھے ان کی تھوڑی سی تفصیل ارشاد فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر اسلام کو عزت اور غلبہ دینا چاہتا ہے تو یا تو عامر ابن ہشام کو یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توفیق اسلام عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمائی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ لے کر نکلے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی کایا پلٹ دی، اور اپنی بہن فاطمہ سے قرآن کریم کا کچھ حصہ سننے کے بعد ایسا انقلاب برپا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ ان کی زندگی میں بدلاؤ آیا، اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑی سی تفصیل بتا دیں کہ کس طرح کی تبدیلی آئی؟ قرآن کریم کی وجہ سے انقلاب آیا۔ قرآن ویسے بھی انقلابی کتاب ہے، اور یہاں بھی اس پس منظر میں یہ بات تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین سامعین کے علم میں بھی ہے، پھر دوہرا رہا ہوں کہ جب وہ اپنی بہن فاطمہ کے پاس آئے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی، اور ان کے بہنوئی وہ بھی قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے میں مصروف اور مشغول تھے۔ تو اس موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو انہیں زد و کوب کیا، اور پھر یہ محسوس کیا کہ میں نے مار پیٹ بھی رہا ہوں مگر اس کے باوجود یہ اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو کیا ایسی انقلابی تاثیر ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں حضرت فاطمہ نے جب قرآن کریم کی آیات سنائی تو ان قرآن کریم کی آیات کا ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر اتنا اثر ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے۔ جی، آپ کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات بتا دیں جن سے آپ کے فضائل اور مناقب سمجھے جا سکیں۔ بے شمار فضائل ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امت کے سامنے واضح ہوئے ہیں۔ میں دو فرامین کا ذکر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہوتا، یہ نبوت کا سلسلہ جاری رکھنا ہوتا اللہ تعالیٰ نے، تو میرے بعد یہ نبوت کا منصب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوتا۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
منصب نبوت کے لیے اہل بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی. ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آپ ہی آخری نبی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تناظر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی آشکارا ہوتا ہے. اور دوسری بات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری کر دیا. یہ سب سے بڑی امتیازی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور سب سے بڑی فضیلت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق کو جاری فرما چکا. جو رائے عمر زمین پہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم بنا کر اسے نازل فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. فاروق آپ کو لقب کیوں دیا گیا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ فاروق کہتے ہیں الفارق بین الحق والباطل، جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرے. اس کے پس منظر میں علماء کرام نے کئی واقعات ڈسکس کیے ہیں کہ کئی ایک مواقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایسے اہم فیصلے تھے جس میں حق اور باطل کا امتیاز ہوتا تھا. جیسا کہ ایک آدمی نے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ کیا، اپنے تئیں وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلواتا تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو اس نے ریجیکٹ کیا تو اسے قتل کر دیا. تو اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انت الفاروق کا لقب دیا. فرمایا آپ تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب دیا. یہ سارے واقعات سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں. تو حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی شخصیت کو فاروق کہا جاتا ہے. اسی مناسبت سے حضرت کا لقب فاروق ہے. اچھا، فاروق کا پس منظر آپ نے بتا دیا کہ ان کو فاروق لقب کیوں دیا گیا، لیکن انہیں فاروق اعظم کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جن خصوصیات کی وجہ سے یہ القاب ملتے ہیں. جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم صدیق اکبر کہتے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اعظم کی ساتھ ہم صفت کا اضافہ کرتے ہیں. اس پر بہت سارے لوگوں کو اشکال بھی ہوتا ہے اور وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے اشکال کرتے ہیں. جیسے کہ بہت سارے ایسے اسکالر جو بس صرف دین پر اپنا ہاتھ صاف کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حضرت صدیق اکبر نہیں کہنا چاہیے، فاروق اعظم نہیں کہنا چاہیے. اور ضمن میں یہ بھی کہوں گا کئی امام اعظم کا لفظ بولنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس صفت کے اضافے کی وجہ سے کسی اور کی صداقت پر حرف آ رہا ہے یا کسی اور کے فاروق ہونے والے وصف پر فرق آ رہا ہے. وہ چونکہ یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ صدیق اکبر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فاروق اعظم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا امام اعظم کا لفظ بولا جائے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوٹ کرتا ہے. اعظم کے لفظ سے اعظم کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تقابل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جا رہا ہے. حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ لفظ ہم بولتے ہیں تو باقی صحابہ اکرام اور امتیوں کی بنسبت ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ سب سے بڑے صدیق ہیں. اور حضرت فاروق اعظم کو بھی جب ہم فاروق اعظم کہیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقابل نہیں ہے، بلکہ باقی صحابہ اکرام کی بنسبت ان کو یہ شرف اعلیٰ طریقے سے حاصل ہے. اس طرح جب امام اعظم کا ہم لفظ بولتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بڑے امام ہیں، تو ان کے مقابلے میں شاید یہ امام اعظم کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ ہم باقی ائمہ کی مناسبت سے امام اعظم کا لفظ بولتے ہیں اور ان کو بڑا امام مانتے ہیں. بالکل. ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ کا کیا کردار تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو ہجرت کی اجازت دی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہجرت فرمائی. ہجرت ایک عمل ہے، شریعت نے اس کا پس منظر بھی بیان کیا ہے. لیکن ایک امتیازی کردار جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کے اس باب میں واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اعلانیہ ہجرت کی. اپنے چند احباب کے ساتھ وہ مطاف میں آئے کعبہ کے سامنے، اور وہاں اہل مکہ کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ اگر کسی میں ہمت و جرأت ہے تو میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک کر دکھائے. اس طرح للکارتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ہجرت کی ہے، اور بڑے بڑے شجاع اور بہادر لوگ وہاں موجود تھے، مگر کسی میں بھی ہمت نہ ہو سکی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا راستہ روک کر دکھائے. تو یہ ایک امتیازی پوائنٹ ہے ان کی ہجرت کے باب میں. آپ نے بہت ہی زبردست انداز سے فرمایا کہ وہ دلیر تھے، یقیناً دلیر تھے. تو غزوات کے اندر، اسلامی جنگوں کے اندر ان کا کیا کردار رہا ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں بھی شرکت کی ہے اور بدر کے صحابہ کرام کی افضلیت اور ان کی فضیلت کے بارے میں احادیث موجود ہیں، اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شجاعت و بہادری کے کئی نمونے دکھائے۔ بلکہ اگلی بات کہ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھوں قتل کیا، اس لیے کہ وہ کفار کی صف میں تھا۔ قرآن کریم بتاتا ہے صحابہ اکرام اشداء علی الکفار کا مصداق ہے، اور اس کا بہترین نمونہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کیا۔ پھر احد کے معرکے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شریک ہوئے، خندق کے موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شریک ہوئے۔ آج بھی وہ منظر سامنے ہے کہ جب لوگ حجاج کرام معتمرین جاتے ہیں اور غزوہ خندق کے حوالے سے وہ وہاں وزٹ کرتے ہیں تو وہاں مساجد موجود ہیں جن کو سبع مساجد کہا جاتا ہے۔ وہ دراصل مخصوص چند صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خیمے تھے جو خندق کے موقع پر کفار کے بالکل سامنے نصب کیے گئے تھے، اور ان میں اگر دیکھا جائے تو سب سے فرنٹ پہ جو خیمہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تھا، اور آج چھوٹی سی مسجد وہاں میدان خندق میں وہ موجود ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب ہے، جو ان کی شجاعت و بہادری خندق کے میدان میں اس کو واضح کرتی ہے۔ پھر اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو غزوات میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کردار وہ بڑا نمایاں ہے۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیں کہ چونکہ آپ دوسرے خلیفہ راشد ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں آپ کا کردار کیسا رہا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ مسند خلافت پہ تشریف لائے، اور ان کا عرصہ خلافت اگرچہ مختصر ہے مگر اس میں بھی بہت سارے نمایاں کارنامے ہیں، اور ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑا مرکزی کردار ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص تھے، یہاں تک کہ جتنے فتنے سر اٹھا رہے تھے ان فتنوں کی سرکوبی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مرکزی کردار ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ اس وقت ارتداد کے فتنے سے متاثر ہوئے، زکوٰۃ کا انہوں نے انکار کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ان لوگوں نے انکار کیا، تو ان تمام فتنوں کو کچلنے میں دور صدیقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک نمایاں کردار ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کس طرح خلیفہ بنایا گیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات حضرت آیات سے پہلے باقاعدہ صحابہ کرام سے مشورہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خلافت کے لیے تجویز فرمایا، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس پر اتفاق کیا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ کرام کے ساتھ باہمی مشاورت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا گیا، خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آپ کے دور خلافت کی بڑی خصوصیات کیا ہیں؟ ارشاد فرمائیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت وہ تقریباً 10 سال اور 6 ماہ پر محیط ہے۔ اس میں بہت ساری ایک تو فتوحات ہوئیں، بہت سارے علاقے فتح ہوئے۔ عراق کا علاقہ جس کو لوگ سمجھتے تھے ناقابل شکست علاقہ ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ بیت المقدس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ فارس اور روم جیسی سپر پاور طاقتیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئیں، اور اسلامی سرحدات وہاں تک پھیلی۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ افواج کی منظم تشکیل فرمائی، ان کی تنخواہوں کا سسٹم جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رائج کیا۔ بہت سارے مکاتب، بہت سارے مدارس، ان کا اہتمام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا۔ بیت المال کو ایک منظم ادارے کی شکل دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے عمال کی تنخواہیں اور ان کا مالی سسٹم جو ہے اس کو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں منظر عام پہ لایا گیا۔ اور پھر دور فاروقی عدل و انصاف کے حوالے سے تو بڑا ہی نمایاں ہے، اس میں جتنے فیصلے بھی کیے گئے وہ بڑے ہی عدل و انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر کے کیے گئے۔ آپ نے ان کے عدل و انصاف کی بات کی ہے، اس کے لیے انہوں نے کوئی خاص انتظام بھی فرمایا تھا کہ لوگوں کو انصاف مل سکے، کوئی میکنزم ترتیب دیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور چونکہ عدل و انصاف پر مبنی ہے، لہٰذا عدل و انصاف کا ماحول دینے کے لیے انہوں نے ایک تو یہ باقاعدہ ماحول بنا رکھا تھا کہ جتنے اپنے عمال تھے، عہدے داران تھے، ان کو یہ نصیحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رکھی تھی کہ اپنے جو گھر ہیں، یعنی دفاتر کہہ لیں، ادارے کہہ لیں، جہاں وہ عمال بیٹھتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا تھا کہ وہ اپنے گھروں کے اور دفاتر کے دروازے ہر وقت لوگوں کے لیے کھولے رکھیں تاکہ لوگ آئیں اور اپنے مسائل ان کے سامنے پیش کریں اور ان کو انصاف مل سکے۔ پھر ایسا مضبوط عدالتی نظام جو ہے نا وہ حضرت فاروق اعظم
اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں باقاعدہ منظر عام پہ آیا کہ جہاں لوگوں کو عدل و انصاف ملتا تھا، اپنے تو اپنے رہے، غیر مسلم لوگ بھی اگر کوئی مقدمہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے یا ان کے عمال کے پاس آتے تو ان کو بھی عدل و انصاف ملتا تھا۔ یہ مجال ہی نہ تھی کہ عدل و انصاف کے تقاضے پامال کیے جائیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ ایک مضبوط نظام ہے عدل و انصاف کا، جو اس دور میں نمایاں ہو کر لوگوں کے سامنے آیا۔ مولانا، عدل و انصاف کے حوالے سے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے کہ جو رعایا ہوتی ہے ایک خلیفہ یا حکمران کی، اسے حقوق ملنے چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا انتظام تھا یا کیا ترتیب تھی رعایا کو حقوق دینے کے حوالے سے؟ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں رعایا کے حقوق ان کو دیے جاتے تھے۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا طرز عمل کیا تھا۔ جی، تو رعایا کو ان کے حقوق باہم پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ رعایا اور حاکم کے درمیان بعد اور فاصلہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بعد اور فاصلے کو ختم رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود لوگوں کے دروازوں پر جا کر ان سے مسائل پوچھتے، راتوں کو گشت کرتے، اپنی رعایا کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہم وقت تیار رہتے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ماتحت لوگوں کو بھی اس بات کے حوالے سے متوجہ کر رکھا تھا کہ کسی شخص کا حق بھی پامال نہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ایک بعد ہوتا ہے رعایا اور حاکم کے درمیان، یہ عموماً رعایا کے حقوق کو پامال کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو اگر پڑھا جائے، ان کے واقعات سیرت کے ڈسکس کیے جائیں تو اس میں یہ نمایاں طور پر چیز ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز برقرار ہی نہیں رکھا۔ بڑی سادگی کی انہوں نے زندگی بسر کی ہے، لوگوں کے ساتھ گھل مل کر کے وہ رہے ہیں، لوگوں کے معاملات سے وہ ہمیشہ آگاہ رہنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ان کی وجہ سے رعایا کے حقوق باقاعدہ ان کو ملتے رہے۔ کیسر و کسرا کے کنگن بڑا دور کا فاصلہ طے کر کے پوری امانت دیانت کے ساتھ بیت المال کا حصہ بنے ان کے دور خلافت میں۔ بیت المال کے حوالے سے ان کی کیا ترجیحات تھیں یا انہوں نے کیسا سسٹم ترتیب دیا ہوا تھا؟ بیت المال کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال فرمایا۔ اس میں جو کچھ بھی خرچ ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری نگرانی فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کی ایک پائی بھی استعمال نہیں کی، بلکہ سیرت کی کتابوں میں دیکھا جائے تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہد کی ضرورت تھی، لیکن وہ بیت المال میں موجود تھا، حضرت کے گھر میں موجود نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے پاس آئے جو بیت المال کے اوپر نگران تھے اور ان سے باقاعدہ اجازت طلب کر کے اپنی ذات کے لیے شہد وصول کیا۔ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا شہد بیت المال سے لینے کے لیے تمام عمال کے سامنے اس مقدمے کو رکھ رہے ہیں اور ان کی اجازت کے بعد استعمال کر رہے ہیں، تو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بیت المال میں کسی قسم کی کوئی خیانت کی ہوگی؟ تو بڑا ایک منظم سسٹم تھا۔ آپ نے مال غنیمت کے حوالے سے بھی اشارہ کیا کہ کیسے کسرا کی جو غنائم تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں آپ پڑے۔ اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر ان غنیمتوں کو بھی بڑے عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان تقسیم فرمایا۔ یہاں ایک واقعہ کی طرف میں تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جب فارس فتح ہوا تو یزدگرد جو بادشاہ تھا اس کی 3 شہزادیاں بھی مال غنیمت میں آئیں۔ ان 3 شہزادیوں کی تقسیم کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ لیا اور مشورے کے بعد اسے تقسیم کیا۔ تو اتنی احتیاط ہے دور فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے بیت المال ہو یا غنائم کے معاملات ہوں ان کو باہمی مشاورت کے ساتھ طے کیا ہے اور حل کیا ہے۔ آپ نے شہزادیوں کی تقسیم کی بات کی ہے تو اس کی کیا ترتیب تھی، کس طرح سے تقسیم کیا گیا؟ فارس سے فتح ہوا تو بہت ساری مال غنیمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں لا کر رکھ دی گئی اور اس میں یزدگرد جو بادشاہ تھا فارس کا اس کی 3 شہزادیاں بھی آئیں۔ آپ کا بڑا اہم سوال ہے اور اس سوال کے جواب میں یہ بات بھی ظاہر ہوگی کہ صحابہ اکرام خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اہل بیت نبی کے ساتھ کتنا محبت و عقیدت کا جذبہ تھا۔ اور دوسری یہ بات آشکارا ہوگی کہ ہر معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیا کرتے تھے اور کن لوگوں سے مشورہ لے رہے ہیں وہ بھی اس کے ضمن میں بات آئے گی۔ تو ان 3 شہزادیوں کی تقسیم کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مشورہ لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ یہ 3 شہزادیاں ہیں، ایک شہزادی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے محمد کو دیتے ہیں، محمد ابن ابی بکر کو۔ دوسری شہزادی کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو دے دیجیے، وہ بھی شہزادے ہیں۔ اور تیسری شہزادی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا کہ چونکہ آپ امیر المومنین ہیں آپ کا حق بنتا ہے تیسری شہزادی آپ اپنے نکاح میں رکھ لیجئے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، لیکن ساتھ میں سنا دوں کہ حضرت علی کے اس مشورے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ٹھہرا۔
ٹھہرا۔ جی جی انہوں نے فرمایا کہ آپ کے مشورے کے مطابق ایک شہزادی حضرت ابوبکر کے صاحبزادے محمد ابن ابی بکر کو دیتے ہیں، دوسری شہزادی میں اپنے بیٹے عبداللہ کو دیتا ہوں، جو تیسری شہزادی کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، اس پر بڑی خوبصورت بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور اس سے محبت اہل بیت جھلکتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں تیسری شہزادی اپنے لیے رکھ لوں، فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں امیر المومنین عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ تیسری شہزادی آپ کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی کے مشورے کے بعد حضرت امیر المومنین کے اس فیصلے کے مطابق یہ تینوں شہزادیاں ان تین شہزادوں میں یوں تقسیم کی گئیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے مال غنیمت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مختصراً ارشاد فرمائیں کہ کون کون سے علاقے یا کتنا رقبہ جو ہے وہ فتح ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بہت سارے فتوحات ہوئی ہیں اور اسلامی سرحدات پھیلی ہیں، جیسے کہ عراق کا علاقہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتح ہوا۔ بیت المقدس جو ہے اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نمایاں کردار ہے کہ وہ علاقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتح ہوا، فارس فتح ہوا، روم کے کئی علاقے جو ہے وہ اسلامی سرحدات کے اندر شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ اور بھی عرب کا مضافات کا علاقہ جو عجم کے ایریے میں آتا ہے، وہ ساری کی ساری فتوحات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئی ہیں۔ تو فتوحات کا ایک خاص باب ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بڑا وسیع ہوا۔ دور خلافت کے اندر بالخصوص آپ کی سادگی بہت زیادہ مشہور ہے، تو آپ کی سادگی اور زہد کے حوالے سے مختصراً وضاحت فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی مضبوط شخصیت تھے کہ وہ اسلام میں آنے کے بعد بھی اور اسلام سے پہلے بھی ان کی اگر سیرت کو دیکھا جائے تو اس میں سادگی اور یہ چیزیں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں، اور خاص کر جب وہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو وہ پھر پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو گئے، انتہائی سادگی کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی، کوئی انہوں نے پروٹوکول نہیں لیا، کوئی انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے ترجیحات پیش نہیں کی کہ میں امیر المومنین ہوں اور اس کے یہ تقاضے ہیں، بلکہ اپنے دور میں انہوں نے باقاعدہ ایسے طور پر زندگی گزاری ہے کہ آج اپنے تو اپنے غیر بھی ان کی اس گزاری ہوئی زندگی کی مثالیں پیش کرنے پر مجبور ہیں۔ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ اینٹ کا سرہانہ بنا کر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ بحر ممالک کے سفراء جب ملنے کے لیے آتے اور وہ پوچھتے کہ امیر المومنین سے ملاقات کرنی ہے تو لوگ بتاتے کہ فلاں آدمی جو اینٹ کا سہارا لے کر کے سویا ہوا ہے وہی امیر المومنین ہے، کام کاج میں خود مصروف رہتے، یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں ہے مسجد نبوی کی لپائی کا موقع آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ وہ خود مٹی جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں لپائی کے لیے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے وہ نمایاں واقعات ہیں، شاید یہی سادگی اور یہی قناعت کا جو پہلو ہے، اسی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہے کہ سپر پاور طاقتیں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام سن کر کے وہ کانپنے لگتی تھیں، حالانکہ اس کے پیچھے ایک سادہ اور ایک قناعت پسند آدمی ہے جو حکمرانی کر رہا ہے، مگر اس کی زندگی میں اتنا روب و دبدبا شاید اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ڈال دیا تھا۔ آپ نے رعایا کے حقوق کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا ایک انفرادی عمل بہت زیادہ مشہور ہے، ہونا بھی چاہیے۔ رات کو آپ گشت کیا کرتے تھے، آپ کے گشت کے واقعات سے کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، زندگی کے مختلف ابواب ہیں۔ یہ جو ایک خاص باب ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین رہے ہیں، حاکم وقت رہے ہیں، تو ان کی اگر اس زندگی کو ڈسکس کیا جائے اور یہ گشت کے واقعات یا اپنی رعایا کے حقوق کے بارے میں فکر مند رہنا، اس سے ہمارے حکمران طبقے کو یا برسر اقتدار طبقے کو یا وہ آدمی جس کو کسی بھی باب میں ذمہ داری سونپی جائے اس کو چاہیے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو پڑھے اور اس سے سبق حاصل کرے کہ ایک حکمران ہے اور اس کو اتنی فکر ہے کہ وہ دن بھر بھی اس کام میں مصروف ہے کہ رعایا کے حقوق پورے ہونے چاہیے، اور رات کو وہ خود گلیوں میں گشت کر کے، محلوں میں گشت کر کے لوگوں کے حالات جاننا چاہتا ہے، لوگوں کو سیفٹی دینا چاہتا ہے، لوگوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک خاص طرز ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں نمایاں ہوتی ہے۔ ہر برصدر اقتدار طبقے کو چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس باب سیرت سے وہ نمایاں سبق حاصل لے۔ حضرت لفظ احتساب جو عمومی طور پہ مجھ سمیت ہر بندہ دوسرے کا احتساب کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اس احتساب کے دو پہلو ملتے ہیں، ذات کے حوالے سے اور دیگر لوگوں کے حوالے سے۔ ان دونوں پہلوؤں پر مختصراً روشنی ڈالی۔
بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. خود احتسابی ایک پہلو ہے کہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ چیز بھی بڑی نمایاں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے اور انہوں نے پہلا خطبہ جب ارشاد فرمایا تو اس میں انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی. شاید وہ لوگوں کے امتحان اور جائزے کے لیے ہی تھی، لیکن اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خود احتسابی کا جو جذبہ ہے نا وہ سامنے آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں کوئی فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف کروں تو آپ لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے جن کے پاس تلوار تھی لیکن تلوار رکھنے کے لیے نیام تک نہ تھا. انہوں نے وہ تلوار لہراتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اگر آپ کوئی فیصلہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کے کریں گے میں اسی تلوار کے ساتھ آپ کو سیدھا کر دوں گا. اس آدمی کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اس کو داد بھی دی. یہ ہے خود احتسابی کا ایک مرحلہ کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور لوگ کڑی تنقید کریں. یہاں تک کہ یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں تلوار سے آپ کی گردن اڑا دوں گا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا، اپنی امیر المومنین ہونے کا حوالہ نہیں دیا، یہ اپنی شخصیت کو سامنے حائل نہیں کیا، بلکہ یہ ایک خود احتسابی کا جذبہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہر آدمی کو یہ حق حاصل تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ تنقید کرے کسی حوالے سے جو جائز تنقید ہے. کوئی اپنا اشکال ہے، کوئی اپنا اعتراض ہے، وہ پیش کرے. یہاں تک کہ عورتیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر کبھی ایسے معاملے پر اعتراض کرتی ہیں اور حضرت بڑی خوشی کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ اس کو سنتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے کے دوران کہا تھا کہ وہ عورتوں کا مہر نہ بڑھایا جائے. تو پردے میں بیٹھی خواتین میں سے خاتون نے حوالہ دیا قرآن کریم کا کہ امیر المومنین آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کا مہر نہ بڑھایا جائے جبکہ قرآن کریم مہر بڑھانے کی اجازت دیتا ہے. اس عورت نے جب وہ آیت کریمہ تلاوت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی رائے واپس لے لی. اور یہاں تک کہ آخری بات اس حوالے سے یہ کہوں گا، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ وصف ہے کان وقافا عند کتاب اللہ، کہ وہ اللہ کی کتاب کے سامنے بالکل ٹھہر جاتے تھے، اپنے آپ کو سرنگوں کر لیتے تھے. یہ کیفیت خود احتسابی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں نمایاں نظر آتی. اور باقی جو دوسرا پہلو آپ نے کہا ہے وہ دوسرے لوگوں کا بھی احتساب رکھتے تھے تاکہ ملک کا نظم و نسق صحیح طریقے سے چلے. اپنے تمام عاملین کے بارے میں وہ نظر رکھتے تھے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات کیا ہیں. یہاں تک کہ اگر ان کی مالی معاملات میں دیکھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کی اماؤنٹ بڑھتی جا رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے مال لے کر کے بیت المال میں شامل کر دیا کرتے تھے جو لوگوں کی خدمت کے لیے وقف ہوتا تھا. یہ دوسروں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا احتساب کا عمل تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً احتساب کے مرحلے سے حضرت عمر نے اپنے آپ کو بھی گزارا ہے اور لوگوں کو بھی یہ پوائنٹ دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. کمزور طبقات جن کو ہم سمجھتے ہیں، یتیم، مسکین قسم کے لوگ، خواتین بالخصوص، ان کے حقوق کے حوالے سے آپ نے کیا اقدامات فرمائے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ویسے تو اس سے پہلے بھی جذبہ اسلام کا یہی چلا آ رہا ہے کہ یتیموں کی کفالت کی جائے، بیواؤں کی وہ سرپرستی کی جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں ان لوگوں کے حقوق کو منظم طریقے سے پورا کرنے کے لیے باقاعدہ بیت المال میں یہ ترتیب قائم کی کہ ان کے وظائف مقرر کیے تاکہ یتیموں کی اور بیواؤں کی اچھی طریقے سے کفالت ہو سکے. جو نادار اور مفلس لوگ تھے بیت المال سے باقاعدہ ان کو وظائف دیے جاتے تھے اور بڑے منظم طریقے سے اس سسٹم کو چلایا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ خصوصیت کے ساتھ کام جو ہے وہ منظر عام پہ آیا. آپ نے فرمایا نا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کے حوالے سے مشہور تھے. آپ کی سیرت کے بے شمار واقعات ہیں، کوئی ایک مشہور واقعہ جو آپ کے اس خوبصورت پہلو کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہو؟ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں جو سب سے بڑی چیز ماننے اور رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہے شخصیات. کہ لوگ جب عدل و انصاف کرنا چاہتے ہوتے ہیں اور سامنے کوئی شخصیت کھڑی ہوتی ہے تو لوگ اپنے فیصلے کو واپس لے لیتے ہیں. عموماً یہ کمی اور کوتاہی اور سستی پائی جاتی ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے ہیں اور اپنے دور کو عدل و انصاف کا دور ثابت کیا ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شخصیات سے متاثر نہیں ہوئے. آپ نے ایک واقعہ کی طرف میری توجہ لینا چاہیے ہے کہ کوئی ایک واقعہ ڈسکس کروں. تو یمن کا ایک بادشاہ جبلہ بن اہم، وہ ہلکا بگوش اسلام ہوا، وہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو اس کی چادر پر کسی آدمی کا پاؤں آ گیا تو اس نے اس آدمی کو تھپڑ رسید کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ مقدمہ پہنچا.
اب دیکھیں نا اتنی بڑی شخصیت سامنے ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب معاملہ سننے کے بعد فیصلہ یہ فرمایا کہ جس طرح اس آدمی نے غریب آدمی کو تھپڑ مارا ہے، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس مجلس میں یہ غریب آدمی اس سردار کے منہ پر تھپڑ مارے گا۔ اب اتنا بڑا فیصلہ عدل و انصاف کی عمدہ مثال ہے۔ ہم تو بڑی بڑی شخصیات کو دیکھتے ہیں اور ان کی وجہ سے اپنے فیصلے واپس لے لیتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس سے متاثر نہیں ہوئے، یہاں تک کہ جب یہ فیصلہ سنایا تو وہ آدمی کہنے لگا جی مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیا جائے، اور اس کے سامنے اس کی انا آ گئی۔ اس نے کہا چونکہ میں بادشاہ تھا اور میں سب کچھ چھوڑ کر کے اسلام میں آیا ہوں اور یہاں مجھے پروٹوکول ہی نہیں ملا، حضرت عمر نے اسے سوچنے کا موقع دیا، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بھاگ گیا اور یمن واپس چلا گیا۔ حضرت عمر نے ایک وفد وہاں بھیجا، اس وفد نے اس کے ساتھ بات چیت کی، یہاں تک کہ اس نے کڑے مطالبات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آنے کے لیے رکھے، یہاں تک اس نے دور حکومت کا بھی مطالبہ کیا، یہاں تک اس نے حضرت عمر سے ان کی بیٹی کا رشتہ بھی طلب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری باتیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم واپس ہو تاکہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ لیکن اس نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اس نے اسلام چھوڑ کر نصرانی مذہب اختیار کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں کسی شخصیت کی وجہ سے عدل و انصاف کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ اگر اس آدمی کو اسلام سوٹ نہیں کرتا اور وہ کسی اور مذہب میں اس لیے جاتا ہے کہ اسلام میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں تو وہ جائے، لیکن عدل و انصاف پر کسی قسم کا کوئی حرف نہ آنا چاہیے۔ تو یہ ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کو نمایاں کرتا ہے۔ بہت سارے واقعات سیرت کی کتابوں میں اور بھی اس طرح کے موجود ہیں۔ آپ کے علمی اور فقہی مقام کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا علمی اور فقہی مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ بہت سارے ایسے فیصلے جنہوں نے اپنے دور خلافت میں کیے ہیں، ان فیصلوں میں ان کی فقاہت اور ان کا علم جو ہے وہ جھلکتا ہے۔ تو فقہی مسائل میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مستقل اور نمایاں کردار ہے۔ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ان کے فتاوی جات محفوظ ہیں، تو ان کا علمی اور فقہی معیار بہت زیادہ بلند ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ حضرت کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی کئی آیات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر کی زبان پر جاری کر دیا۔ تو اسی کے ضمن میں بہت سارے ایسے مقامات قرآن کریم میں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی رائے زمین پر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی رائے کو قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ اس کو مفسرین کرام کی اصطلاح میں موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کرام کے نزدیک 18، بعض کے نزدیک 34 مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پر دی گئی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بنا کر کے نازل فرمایا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نمایاں خصوصیت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق کئی مرتبہ قرآن کا حصہ نازل ہوا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ مختصراً ارشاد فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خود پیشن گوئی فرمائی تھی۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، احد پہاڑ پر حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے۔ احد پہاڑ نے حرکت کی تو حضور نے اپنا قدم مبارک احد پہاڑ پر رکھا اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے احد پہاڑ کیوں حرکت کرتا ہے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی پیشن گوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے لیے شہادت مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وفی بلد رسولک، مولا مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور اپنے نبی کے شہر میں یہ شہادت نصیب فرما۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ ابو لولو فیروز مجوسی نے فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کیا۔ یہ 26 ذوالحجہ کی تاریخ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے زخمی ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات، حسرت آیات شہادت کا یہ واقعہ 1 محرم الحرام کو پیش آیا۔ انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس دار فانی سے اپنے پروردگار کی طرف منتقل ہو گئے۔ تو یہ شہادت کا ایک پس منظر ہے جو سیرت اور حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ زخمی ہونے کے بعد آپ نے ایک وصیت فرمائی تھی، اس حوالے سے رہنمائی چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وصیت اس موقع پر یہ تھی، ایک تو حضرت نے یہ سوال کیا تھا کہ میرے اس حملے میں اور شہادت میں کسی مسلمان کا ہاتھ تو نہیں، تو بتایا گیا کہ کسی مسلمان کا کوئی ہاتھ نہیں۔
حضرت عبداللہ اپنے صاحبزادے کو بھی کوئی نصیحتیں حضرت نے اس موقع پر کی، اور تمام لوگوں کو بھی حضرت نے اس موقع پر وصیت کی، خاص کر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے، کیونکہ لوگوں کے حقوق ہرگز پامال نہ ہونے چاہیے۔ تو اس طرح کی وصیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کی، اور یہ بھی وصیت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی جائے، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ لہٰذا اس وصیت پر بھی عمل کیا گیا۔ اجازت لے یہ جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے پہلو میں دفنایا گیا۔ آج کے دور کے اندر حکمران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور بڑا نمایاں ہے۔ ہمارے حکمران یا کوئی بھی برسر اقتدار طبقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے بہت سارے اسباق لے سکتا ہے۔ خاص کر اپنا دور حکومت میں جو سادہ مزاجی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے، اور بڑی اچھی اور سادہ زندگی بسر کی ہے، اور حکومت کے حوالے سے کوئی پروٹوکول نہیں لیا، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے ہیں، رعایا کے حقوق کو پامال نہیں ہونے دیا، اور اسلامی فتوحات کا وہ سبب بنے ہیں، اسلامی سرحدات کے اضافے کا وہ سبب بنے ہیں۔ یہ سارے نمایاں سبق ہیں جو برسر اقتدار طبقے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے لینے چاہیے۔ نوجوان طبقے کو آپ کی مبارک زندگی سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شجاعت و بہادری والی زندگی بسر کی ہے، لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اس اہم پہلو کو مد نظر رکھیں اور اپنے اندر شجاعت و بہادری کا ایک جذبہ پیدا کریں، جو شجاعت و بہادری اسلام کے دفاع کے لیے عمل میں لائی جائے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس شجاعت و بہادری سے اسلام کو بہت سارا فائدہ بہم پہنچایا ہے۔ ویسے تو ہمیں ہر قدم پہ ان شخصیات کی مبارک زندگیوں کو سامنے رکھنا چاہیے، لیکن آپ کی سیرت طیبہ کا کوئی خاص پہلو جس کی آج سب سے زیادہ ضرورت محسوس کی جاتی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری سیرت ہی قابل تقلید ہے۔ آپ نے کسی ایک پہلو کے حوالے سے توجہ چاہی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خاص کر عدل و انصاف کا جو باب ہے، شجاعت و بہادری کا جو ایک باب ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نمایاں محبت جو ہے، اسلام کے دفاع کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جذبات ہیں، ان سب پہلوؤں سے نمایاں سبق ملتا ہے، اور ہمیں یہ سبق لینا چاہیے تاکہ ہماری یہ زندگیاں اسلام کے لیے اور دین کے لیے جو ہے نا وہ وقف ہو جائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ شرف ہے اور مزید ایک فضیلت ہے کہ انہیں جہاں اور بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، وہاں یہ نسبت بھی حاصل ہے کہ وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے داماد ہیں، اور یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے، جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، اور ایک فریق مخالف اس کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ واقعتاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ نسبت رکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ داماد ہیں، اور حسنین کریمین کے ساتھ بھی یہ نسبت ہے کہ حسنین کریمین کی ہمشیرہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہے، حضرت سیدہ فاطمہ کے ساتھ بھی یہ نسبت ہے کہ ان کی صاحبزادی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہے، اور یہ نسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس وجہ سے قائم کی تھی کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ یہ میرا رشتہ اور یہ میرا تعلق قائم ہو جائے، جو بہت بڑی سعادت اور فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے یا اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ واقعتاً بات سننے کو ملتی ہے کہ ایک طبقہ جو ہے وہ اس حقیقت کو جھٹلاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہماری کتابوں میں بھی واقعہ موجود ہے، ہمارے لیے تو اس کا سب سے بڑا حوالہ بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، اور ان کی کتابوں میں بھی اصول کافی جیسی کتاب میں یہ واقعہ ڈسکس کیا گیا ہے، تو اب اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلاف حقیقت ہے؟ ہاں، وہ طبقہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا ہے، اور شاید وہ اپنے اس بغض سے اظہار کے لیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور مناقب پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ شاید اس واقعہ کو جھٹلاتا ہو، حالانکہ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اور اگلی بات کہوں کہ وہ لوگ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نسبت کو کاٹنا چاہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نکاح زبردستی کیا تھا۔ یہ حالت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان لوگوں کی جرأت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات کہہ کر کے ہم اس نسبت کو ختم کر لیں گے، حالانکہ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح زبردستی کیا تھا، اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان پر بھی بڑا حرف آتا ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں نا کہ اگر کوئی ایسا موقع آئے تو کوئی بھی
طبقہ ایسا نہیں ہے جو اس پر احتجاج نہ کرے جی یا اس پر مزاحمت نہ کرے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ زبردستی اقدام کرنا چاہتے ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت شجاعت و بہادری کی جو علم بردار ہے وہ اس موقع پر خاموش رہے؟ لہٰذا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے بھی خلاف جملہ ہے. یہی مذہب ان لوگوں نے لانچ کرنے کے لیے اپنی بعض کتابوں میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ وہ نکاح جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ زبردستی کی ہے. اور میں اپنے ناظرین کو اس بات کی طرف بھی متوجہ کروں گا کہ ایسے موقع پر بڑے متضاد عقائد و نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک طرف تو وہ طبقہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود خدا ہے، سارا سسٹم وہ چلا رہے ہیں. دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انبیاء کی بھی مشکل کشا ہے. آپ اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں حضرت آدم کی توبہ حضرت علی نے قبول کی. وہ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی حضرت علی نے پار لگائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی کی. یہ سارے واقعات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں. اور ایک خاص طبقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا بتاتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ واقعہ کریٹ کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غالب آئے اور انہوں نے یہ زبردستی نکاح کر لیا. ہم اہل سنت والجماعت ان چیزوں کی طرف ہرگز نہیں جاتے. ہمارا بڑا ستھرا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ یہاں محبتیں تھیں، عقیدتیں تھیں، ایک دوسرے پر اعتماد تھا، لہٰذا باہمی اتفاق کے ساتھ یہ رشتہ طے ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خاندان اہل بیت کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ یہ نسبت جوڑی ہے. تو یہ ساری فرسودہ باتیں ہیں. جو لوگ حقائق کو جھٹلانا چاہتے ہیں وہ پھر فرسودہ باتوں کا سہارا لیتے ہیں. ہمارے ناظرین اس چیز کو نوٹ کریں کہ یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ زبردستی نکاح کیا ہے خاندان علی رضی اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا حرف آتا ہے. مولانا کچھ لوگ آسمان پہ تھوکنے کی جسارت کرتے ہیں، چنانچہ کچھ لوگوں کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بے بنیاد الزام ہے، میں تو بے بنیاد ہی کہوں گا، کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دروازہ جلایا تھا. اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ یہ بھی ایک فسانہ ہے جو وہ لوگ گھڑتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے ایسا کہتے ہیں. اس کے پس منظر میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کی خلافت کو تسلیم نہ کر رہے تھے، بیعت نہ کر رہے تھے، لہٰذا حضرت عمر آئے اور زبردستی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر چلے گئے. یہاں پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ تمہارا عقیدہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشکل کشا ہونے کا ہے، خدا ہونے کا ہے، تو بھلا یہ تصور کیسے تم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زبردستی حضرت علی کو حضرت ابوبکر کی بیعت کے لیے لے گئے؟ حالانکہ ہمارے سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ تسلیم کیا. اسی پس منظر میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر جب آئے حضرت فاطمہ کا دروازہ جلایا اور حضرت فاطمہ کے دروازے کو جب دھکا دیا تو پیچھے وہ کھڑی تھی، جس کی وجہ سے حضرت سیدہ فاطمہ گر گئیں اور ان کا حمل ساکت ہو گیا. یہاں تک کہ یہ ساری کہانیاں پیش کی جاتی ہیں اور یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. آپ دیکھیں کہ یہاں واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے گرنے کی وجہ سے ان کا حمل ساکت ہو گیا اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں جو بیٹا تھا اس کا نام بھی کریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا نام محسن تھا. حالانکہ آپ دیکھیں تو یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک یہ بندہ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے اور آنے سے پہلے اس کا نام محسن رکھ دیا جائے. اور اگلی بات میں عرض کروں، روایات میں آتا ہے، ابن ماجہ میں باقاعدہ روایت موجود ہے اور یہ بڑی حقیقت سے میں پردہ اٹھا رہا ہوں کہ وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے کو دھکا دیا اور اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ حمل ساکت ہوا اور ان کے اس بیٹے کا نام محسن تھا. حالانکہ یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے 3 صاحبزادے، یہ جو تیسرے صاحبزادے ہیں، یہ اس سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے اور ان کے بارے میں محسن لفظ نہیں محسن لفظ ہے جو روایات میں موجود ہے اور یہ اس سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے. یہاں اس واقعے کو خواہ مخواہ اپنی طرف سے لانچ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو مجروح کیا گیا. تو یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے یہ تمام تر معلومات اور انتہائی اہم اور مفید چیزیں ضرور سماعت کی ہوں گی. اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کیا کیجئے اور انشاءاللہ العزیز ایک نئے پوڈ کاسٹ کے اندر ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیے. جزاکم اللہ خیر.